السلام علیکم کلاس، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہمارا جو چیپٹر ہے فرسٹ ایئر انگلش کے حوالے سے ہے، اور چیپٹر کا نام ہے قائد اعظم آن 11 اگست 1947 اسپیچ۔ یعنی کہ آج جو ہمارا چیپٹر ہے اس چیپٹر کا نام ہے کہ 11 اگست کو، یعنی 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے ایک اسپیچ کی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اس اسپیچ سے ریلیٹڈ آج ہماری پوری کی پوری یہ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پڑھتے ہیں ذرا اس کے بارے میں کہ کیا ہے ہمارا چیپٹر کا نام دیکھ سکتے ہیں آپ، فرسٹ ایئر انگلش چیپٹر قائد اعظم اور 11 اگست 1947 اسپیچ۔ یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے ایک اسپیچ دی تھی، ٹھیک ہے نا، جو کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اور نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے اسپیچ کی تھی ایز اے پریزیڈنٹ آف نیشنل اسمبلی۔ اور آج ہم اس کی ریڈنگ ود ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، اور یہ ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے تصویر ہے اس دور کی، ایک میموری ہے کہ جب قائد اعظم نے ایز اے پریزیڈنٹ آف نیشنل اسمبلی، یعنی وہ ویسے تو پاکستان کے تو وہ گورنر جنرل تھے، قائد اعظم فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان تھے، لیکن جو اسمبلی تھی جسے آج کے دور میں نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے، ایسے ہی وہ اسمبلی قائد اعظم نے بنائی تھی 11 اگست 1947 کو، پہلی اسپیچ کی تھی اس نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایز اے پریزیڈنٹ آف نیشنل اسمبلی۔ تو یہ اس کا ایک منظر ہے آپ کے سامنے، ایک پرانی یادگار ہے، ٹھیک ہے، کہ آج کو پتہ چلے کہ آج ہماری ٹاپک ہے بیسکلی کیا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، قائد اعظم نے اس اسپیچ کے اندر کیا باتیں کہی تھی، کیا ایڈریس کیا تھا، کیا کچھ کہا تھا، وہ سارے ٹاپکس آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ہماری پہلی آج کی کہہ لیں کہ ریڈنگ ود ایکسپلینیشن کی آج پہلی سلائیڈ ہے ہماری۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہوپ فلی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 11 اگست may seem like an ordinary date to many۔ کہا جا رہا ہے کہ 11 اگست کی جو تاریخ ہے، جو 11 اگست کی تاریخ ہے 1947، may seem like an ordinary date to many، بہت سارے لوگوں کے لیے اس تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو دنیا کے عوام ہیں ان کے لیے 11 اگست 1947 اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بٹ ان ریالٹی، لیکن اگر ہم حقیقتاً بات کریں، the date not only holds national significance but it is also widely considered as one of the most important days in the history of the subcontinent۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ حقیقت میں کیا ہے، the date not only holds national significance، صرف اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ ہماری ایک نیشنل ڈیٹ ہے اور قائد اعظم نے 11 اگست کو خطاب کیا تھا، اس کی وجہ سے سگنیفیکنس تو ہے، but it is also widely considered as one of the most important days in the history of the subcontinent۔ یعنی بر صغیر ہند کی پوری تاریخ کے اندر یہ جو تاریخ ہے 11 اگست، اس کو بڑی ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اس کو بڑا اہم کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ ابھی ہم پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں۔ The date marks the time when the great leader Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah took oath as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan and delivered his first presidential address۔ یعنی کہ the date marks the time، یعنی کہ یہ تاریخ ایک وہ لمحہ تھا، ایک وہ وقت تھا when the great leader، جو ہمارے سب سے عظیم رہنما تھے جن کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح، took oath، انہوں نے قسم اٹھائی تھی، oath اٹھایا تھا، حلف لیا تھا as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan۔ یعنی کہ ہمارے پاکستان کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے مراد یعنی ہماری جو آئین ساز اسمبلی تھی، جو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی، جس میں پاکستان کا آئین تشکیل دیا گیا، جس میں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، تو اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی پوری ایک اسمبلی تھی جس کو ہم آج کے دور میں پاکستان نیشنل اسمبلی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو وہ نیشنل اسمبلی تھی جس ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز پاس ہوتے ہیں، جتنے بھی لاز پاس ہوتے ہیں جو پاکستان کے لیے بنائے جاتے ہیں، صحیح ہے، جو آئین بنتا ہے پاکستان کا، جو کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، وہ کہاں بنتا ہے؟ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر بنایا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نیشنل اسمبلی تھی جس کے اندر 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے ایز اے فرسٹ پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے طور پر انہوں نے وہاں پر کیا کیا تھا، کہہ لیں حلف لیا تھا، اس کے پریزیڈنٹ بنے تھے، اینڈ ڈیلیورڈ ہز فرسٹ پریزیڈنشیل ایڈریس، اور اس نیشنل اسمبلی، اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ کے طور پر انہوں نے ایک بڑی زبردست اسپیچ کی تھی، جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تو کیا کہا جاتا ہے، شروعات کیسے ہوئی تھی اس اسپیچ کی، وہ بتاتے ہیں آپ کو۔ For everyone residing in the assembly at the time,
جتنے بھی لوگ اس وقت اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے، جو ممبر آف اسمبلی تھے، the time was of crucial importance and proved to be an emotional moment for everyone as they were finally realizing their lifelong dream. کیونکہ ظاہر سی بات ہے the time was of crucial importance، یعنی اس وقت کی بڑی زبردست اہمیت تھی، بڑا کروشل، بڑا نازک وقت تھا وہ، اور بڑی اہمیت تھی اس ٹائم کی، اس 11 اگست کی. اینڈ proved to be an emotional moment، اور کہہ رہے ہیں وہ جو لمحہ تھا وہ ایک بڑا جذباتی لمحہ ثابت ہوا تھا فار ایوری ون، جتنے لوگ اس اسمبلی کے اندر موجود تھے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر موجود تھے، قائد اعظم اور انکلوڈنگ سارے جو لوگ تھے، ایز دے ور فائنلی ریئلائزنگ دیئر لائف لانگ ڈریم. اور آج کے دن یعنی 11 اگست کے دن دے ور فائنلی ریئلائزنگ، ان سارے لوگوں کو فائنلی یہ محسوس ہو رہا تھا دیئر لائف لانگ ڈریم، کہ اب ہماری زندگی کا جو خواب ہے بیسیکلی وہ فائنلی پورا ہو گیا، اور اب اس خواب کو ہم نے اور آگے تعبیر میں کیسے کنورٹ کرنا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کیا ہے، پاکستان ایک نظریہ تھا، پاکستان ایک ڈریم تھا، پاکستان ایک خواب تھا، صحیح نا. اب وہ خواب ہم نے حاصل تو کر لیا تھا، اب وہ وقت تھا اس خواب کو جینے کا، یعنی کس طریقے سے ہم نے پاکستان کو تشکیل دینا ہے، کس طریقے سے قانون بنانے، کس طرح سے سسٹم بنانا ہے، کس طرح سے پاکستان کو چلانا ہے. تو وہ اس دن ڈیسائیڈ ہونا تھا. تو وہ بڑا ایک ایموشنل مومنٹ تھا پورے پاکستان کے جتنے بھی اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قائد اعظم کے سلیکٹڈ کردہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ سارے لوگ جو تھے بڑے ایموشنل تھے اس ٹائم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ریئلائز ہو رہا تھا کہ اب ہمیں لائف لانگ ڈریم اپنے جو ہے نا وہ فائنلی تشکیل دینا. آفٹر اے کانسٹنٹ اسٹرگل آف نیئرلی 17 ایئرس دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان واز فائنلی بیکمنگ اے ریالٹی. آپ یہ جانتے ہیں 17 سالوں کی بڑی زبردست انتھک محنتوں کے بعد اسلامک ریپبلک آف پاکستان فائنلی اب بیکمنگ اے ریالٹی، یعنی کہ ایک حقیقت بن چکا تھا اور ایک حقیقت بننے جا رہا تھا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے فزیکلی تو آزادی مل گئی تھی، لیکن اب مورلی اپنے ملک کو آزاد بنانا تھا، لاء کے لحاظ سے اپنے ملک کو آزاد بنانا تھا جہاں پر رولز کو فالو کیا جا سکے، ایک ایسی کہہ لیں کنٹری بنانا تھا کہ جو دنیا کے لیے ایک مثال بنے. تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا خواب جو تھا وہ تو علامہ اقبال نے بہت زمانے پہلے دیکھا تھا، اور پھر اس خواب کو آہستہ آہستہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی تھی. پھر فائنلی آپ جانتے ہیں کہ 1940 کے اندر 23 مارچ 1940 کو پاکستانی کانسٹیٹیوشن ریزولوشن منظور ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور 1947 کے اندر 14 اگست 1947 کو پاکستان فائنلی آزاد ہو گیا تھا. تو آزادی کا جو منتھ تھا وہ اگست کا منتھ تھا، تو تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، اسمبلی بن گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور آلموسٹ آزادی مل چکی تھی، ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ 17 سال کی شدید جدوجہد کے بعد، کیونکہ آخر کے جو 17 سال تھے نا پاکستان کی آزادی سے پہلے، یعنی 14 اگست سے پہلے جو 17 سال تھے وہ بڑے کروشل تھے، بڑے کہہ لیں کہ ٹف جو ہے نا وہ ایئرس تھے، ہر لحاظ سے ٹف تھے. تو کہہ رہے ہیں فائنلی الحمدللہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے وہ حقیقت بن چکا تھا. پھر کیا لکھتے ہیں، ان ہز آل امپورٹنٹ ڈیبیوٹ یا انٹروڈکٹری ایڈریسز، کہہ رہے ہیں کہ ان ہز آل امپورٹنٹ انٹروڈکٹری ایڈریسز، یعنی کہ جتنے بھی قائد اعظم کے صاحب نے جو ہے اپنا جو بھی انٹروڈکشن دیا، اسٹارٹنگ کی اپنے اس اسپیچ کی، تو آج ہم وہ اسپیچ کا اسٹارٹ کیسے ہوا، اس میں کیا کیا باتیں کہیں قائد اعظم نے، کیا کیا معاملات ڈسکس ہوئے، وہ سارے آج ہم آپ کو پڑھ کر بتائیں گے. تو کہہ رہے ہیں ان ہز آل امپورٹنٹ ڈیبیوز ایڈریس، یعنی ان قائد اعظم صاحب کے جتنے بھی انٹروڈکٹری ایڈریسز تھے، جو ان کے خطابات تھے، ابتدائی خطابات، تو کہہ رہے ہیں قائد لیڈ اسپیسیفک امپورٹنس ٹو دا ڈفرنٹ پرابلمس دیٹ ہیڈ پلیجڈ یا ڈوجڈ دا انڈین سب کانٹیننٹ ایٹ دا ٹائم. یعنی کہا جا رہا ہے قائد اعظم نے جتنے بھی ایڈریسز کیے، خطابات کیے، جو بھی قائد اعظم نے اسپیچز کی، کہہ رہے ہیں ہر خطاب کے اندر قائد اعظم لیڈ اسپیسیفک امپورٹنس، ہر بات میں، ہر اسپیچ کے اندر انہوں نے خاص زور دیا، اسپیسیفک امپورٹنس دی کس چیز کو، ٹو ڈفرینٹ پرابلمس، ان تمام مختلف پرابلمس کو دیٹ ہیڈ پلیجڈ یعنی ڈوجڈ دا انڈین سب کانٹیننٹ ایٹ دا ٹائم. یعنی ظاہر سی بات ہے پاکستان جب آزاد ہوا ہے تو پاکستان واز دا پارٹ آف سب کانٹیننٹ ہند، یعنی انڈیا کا حصہ تھا. ظاہر سی بات ہے پہلے پاکستان کا وجود ہی نہیں تھا، نام بھی نہیں تھا. تو پھر
کہا جا رہا ہے کہ قائد اعظم نے سب سے زیادہ امپورٹنس کن باتوں کو دی؟ ان تمام پرابلمز کو دی جو انڈیا کے اندر، جو انڈیا سب کانٹیننٹ تھا وہ ہمیشہ وہ پرابلمز رہے تھے. تو قائد اعظم نے ان چند پرابلمز کو ڈسکس کیا یا ایڈریس کیا جو کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ہندوستان کے اندر موجود تھے، مسائل موجود تھے. ان تمام باتوں کو قائد اعظم نے کیا کرا؟ آج کی اسپیچ میں ڈسکس کیا. اور ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو غلطیاں پہلے لوگوں نے کی، قائد اعظم چاہتے تھے کہ وہ غلطیاں پاکستان میں نہ دہرائی جائیں. تو اسی لیے قائد اعظم نے ان تمام پرابلمز کو اپنے اس پہلے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر ایز اے پریزیڈنٹ جب اوتھ لی تو انہوں نے سب سے پہلے اسپیچ کے اندر وہ سارے پوائنٹ ڈسکس کیے جو کہ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی ان پرابلمز کو ختم نہیں کر سکا تھا. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں جناز ایڈریس، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، جناز ایڈریس واز ڈیوائیڈڈ انٹو 10 ڈفرینٹ پارٹس. یعنی اگر ہم قائد اعظم کی اس 11 اگست 1947 کی اسپیچ کو اسٹڈی کریں تو قائد اعظم نے 10 ڈفرینٹ باتیں کری ہیں اس کے اندر، 10 ڈفرینٹ اس کے پارٹ سمجھ لیں آپ. all of which laid the grounds to the actual and main ideology of Pakistan. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سارے کے سارے 10 پارٹس کے اندر all of which laid the grounds to the actual and main ideology of Pakistan. قائد اعظم کے ہر اس 10 میں سے ہر اس پوائنٹ کے اندر جو بھی آپ اسٹڈی کریں گے، کہہ رہے ہیں آپ کو اس کے اندر grounds to the actual and main ideology of Pakistan، یعنی پاکستان کی بنیادی نظریاتی اساس نظر آئے گی آپ کو ان باتوں کے اندر کہ قائد اعظم بیسیکلی پاکستان کی بنیاد، پاکستان کا نظریہ، مین نظریہ رکھنا کیا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں ایک اور تصویر آپ کے سامنے ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ڈیلیورنگ ہز فرسٹ پریزیڈینشیل ایڈریس نیشنل اسمبلی آف پاکستان. یہ وہی نیشنل اسمبلی ہے جو آج کل آپ دیکھتے ہیں اسلام آباد کے اندر موجود ہے، لیکن اس ٹائم ظاہر سی بات ہے اسٹرکچر کچھ اور تھا، اولڈ دور تھا، اولڈ ایرا تھے. تو کہہ رہے ہیں یہ وہ تصویر ہے جب قائد اعظم ایز اے فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان اور ایز اے فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اپنا پہلا ایڈریس نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے تھے. تو یہ اس وقت کی تصویر ہے. کیا کہتے ہیں قائد اعظم اس اسپیچ کے اندر؟ کہتے ہیں ان دا فرسٹ پارٹ، یعنی جو قائد اعظم کی اسپیچ کا جو پہلا حصہ تھا، the قائد thanked the participants of the sessions to have bestowed the great honor of becoming the president. یعنی اس پہلے پارٹ کے اندر قائد اعظم نے تمام جو پارٹیسپینٹس بیٹھے ہوئے تھے اس سیشن کے اندر یا اس اسمبلی کے اندر، جو وہاں کے ممبر تھے، جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے، have bestowed، قائد اعظم نے ان کا شکریہ ادا کیا، the great honor of becoming the president. یعنی کہ قائد اعظم کو جو انہوں نے عزت بخشی ایز اے پریزیڈنٹ، یہ جو ایک اعزاز دیا کہ ان کو اس پریزیڈنٹ بنایا گیا اس اسمبلی کا، تو قائد اعظم نے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا. پھر نیکسٹ اگلی بات قائد اعظم نے کہاں سے اسٹارٹ کری؟ ہی ڈکلیئرڈ دیٹ، قائد اعظم نے اس اسپیچ کے اندر ایک بات کو بڑے کلیئرلی ڈکلیئر کر دیا، اعلان کر دیا، واضح کر دیا، دیٹ دا نیشنل اسمبلی ہیڈ 2 مین فنکشنز ٹو پرفارم. یعنی اس اسپیچ کے اندر پہلے تو شکریہ ادا کیا، اس کے بعد پھر قائد اعظم نے اس اسمبلی کے اندر جتنے بھی کانسٹیٹیوئنٹ آف اسمبلی کے جو ممبرز تھے، جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے، صحیح نا، ان تمام لوگوں سے سب سے اہم بات کہی، اور وہ کیا کہ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ہیڈ 2 مین فنکشنز ٹو پرفارم، انہیں 2 ذمہ داریاں بخوبی نبھانی ہیں. پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ فرسٹ آف وچ واز دا فریمنگ دا کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری. قائد اعظم نے کہا ہم سب نے مل کر کیا کرنا ہے؟ فریمنگ دا کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری. ہمیں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون فریم کرنا ہے. یعنی ہم نے ایک ایسا یونیورسل قانون بنانا ہے، ایک ایسا یونیورسل کانسٹیٹیوشن بنانا ہے جس کے مطابق ہم اپنے پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. اچھا، کانسٹیٹیوشن بیسکلی ہوتا کیا ہے؟ ایسا قانون جو پوری ملک کے لوگوں پر اپلیکیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر and the other was to function as a completely sovereign body at the federal legislature of Pakistan. اور قائد اعظم نے دوسری رسپانسبلٹی کیا بتائی کہ آپ تمام کے تمام لوگ جو ہیں، دوسرا آپ کے لیے فنکشن کیا ہے کہ آپ کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یو آر اے کمپلیٹ سوورن باڈی.
آپ ایک خود مختار آزاد ادارہ ہیں ایز دا فیڈرل لیجسلیٹر آف پاکستان، یعنی پاکستان کا آئین ساز ادارہ ہیں آپ، جو کہ پاکستان کے آئین کے لیے، پاکستان کے قانون کے لیے سوورن ہو کر، بالکل خود مختار ہو کر فیصلہ کرے گا، کسی کے کہنے، کسی کے سننے، کسی کے سمجھنے، کسی کی ایڈوائس پہ نہیں، بلکہ وہ فیصلے کیے جائیں گے جو پاکستان کی بھلائی کے لیے ہوں، پاکستان کی بقا کے لیے ہوں۔ تو قائد اعظم نے اسمبلی کا شروعات کیسے کی تھی؟ پہلے شکریہ ادا کیا، پھر دوسرے پارٹ کے اندر قائد اعظم نے ان تمام لوگوں کو یہ بات واضح کرائی، ایمفیسس کیا کہ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ممبران پارلیمنٹ ہیں ان سب کی دو رسپانسبلٹیز ہیں جو ان کو ہر حال میں نبھانے ہیں، اور وہ دو فنکشنز یا دو رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ پہلی تو رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کا آئین بنانا ہے، کانسٹیٹیوشن فریم کرنا ہے، اور دوسری ڈیوٹی، دوسرا فنکشن کیا ہے کہ انہیں ہمیشہ ایک کمپلیٹ سوورن باڈی بن کے رہنا ہے، اپنے ملک کو خود مختار بنانا ہے، کسی کے کہنے، سننے، سمجھنے پر فیصلے نہیں کرنے ہیں۔ یہ دو باتیں قائد اعظم نے بڑے واضح طور پر جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹ تھے جن کو لیجسلیٹر آف پاکستان بنایا جا رہا تھا، پاکستان کے آئین بنانے کا اختیار دیا جا رہا تھا، ان سے قائد اعظم نے سب سے پہلے یہ دو باتیں کری۔ اس کے بعد کیا کرا؟ کہ فردر قائد emphasized on the importance of the maintenance of law۔ بعد میں پھر قائد اعظم نے کیا بولا ان سے؟ انہوں نے زور دیا، قائد اعظم نے زور دیا کس چیز پر؟ on the importance of the maintenance of law۔ قائد اعظم نے کہا سب سے پہلی اہم ذمہ داری آپ لوگوں کی کیا ہے؟ مینٹیننس آف لا، آپ نے قانون بنانا ہے، قانون کو مینٹین کرانا ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے آرڈر اینڈ ٹائملی جسٹس ان دا نیولی فارم کنٹری، یعنی پاکستان جو کہ ایک نیولی فارم کنٹری ہے، ابھی نئی بنی ہوئی کنٹری ہے، تو آرڈر یعنی کہ مینٹیننس آف لا، آرڈر اینڈ ٹائملی جسٹس یعنی کہ قانون بنانا ہے، لا اینڈ آرڈر بنانا ہے، ٹائملی جسٹس ان دا نیولی فارم کنٹری، اور وقت پر جو ہے نا انصاف کی فراہمی کرنی ہے ہمیں پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کو۔ موسٹ امپورٹنٹلی اور سب سے اہم کام کیا ہے؟ ہی ڈکلیئرڈ دیٹ دا لائف، پراپرٹی اینڈ دا ریلیجیس بلیف آف ایوری سٹیزن شوڈ بی پروٹیکٹڈ بائی دا اسٹیٹ۔ قائد اعظم نے کہا کہ جتنے بھی لیجسلیشن بنانی، جتنے بھی لیجسلیٹر ہمارے جو ممبران ہیں، انہوں نے جو لیجسلیشن کرنی ہے، جو کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، جو آئین بنانا ہے، اس میں لا اینڈ آرڈر کو بہترین بنانا ہے اور انصاف کی فراہمی کرنی ہے تمام لوگوں کو۔ اور سب سے اہم بات انہوں نے کیا ڈکلیئر کری؟ انہوں نے کہا لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کی پراپرٹیز اور لوگوں کے مذاہب جو ہیں، جو ریلیجیس بلیف ہیں، آف ایوری سٹیزن شوڈ بی پروٹیکٹڈ بائی دا اسٹیٹ، یعنی یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر انڈیویجول، ہر انسان کو ہر طرح کی زندگی، جان، مال اور مذہب کی پروٹیکشن جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ قائد اعظم نے اس اسمبلی سے خطاب کے دوران لوگوں کو سمجھایا، جو قانون بنانے کے لیے بیٹھے تھے ان کو سمجھایا کہ ایسا لا بنانا ہے پاکستان کے لیے جس میں ہر انسان ہر لحاظ سے اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرے، اور یہ کرانا، ہر انسان کو سیکیور یا پروٹیکشن دینا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری۔ جنہ ٹرمڈ برائبری، کرپشن، بلیک مارکیٹنگ، نیپوٹزم اینڈ جابری ایز ایول دیٹ ہیڈ ٹو بی ایریڈیکیٹڈ سو دیٹ دا نیشن کوڈ پراسپر۔ قائد اعظم نے 4 باتوں پر بڑا اہم زور دیا۔ ایک برائبری سے مراد انہوں نے کہا کہ پاکستان کو برائبری سے بالکل آزاد رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب سب کانٹیننٹ ہند تھا، پاکستان نہیں تھا، تب بھی برائبری کا کلچر بہت عام تھا۔ تو قائد اعظم نے اس بات کو انفورس کرانے کی کوشش کی کہ اب ہمارا جو آئین بنے گا، جو کانسٹیٹیوشن بنے گا، اس میں ہم ایسا لا اینڈ آرڈر بنائیں گے جس میں ہم اس بات کو انشور کرائیں گے کہ پاکستان کے اندر برائبری کلچر نہیں ہونا چاہیے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ اور پلس بلیک مارکیٹنگ سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ کہہ لیں کہ آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں برائبری بھی بہت زیادہ ہے، ہر ادارے میں، ہر جگہ پر برائبری ہے، ہر جگہ کرپشن ہے۔ بلیک مارکیٹنگ سے مراد کیا ہے؟ بلیک مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ذخیرہ اندوز لوگ ہوتے ہیں جو مارکیٹ سے ڈیفرنٹ چیزوں کو بلک کوانٹٹی کے اندر خرید کے رکھ لیتے ہیں اور اس کو ہے نا ہولڈ کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں،
ٹھیک ہے نا, اور جب مارکیٹ میں اس چیز کی شارٹیج ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے اسی چھپائے ہوئے مال کو, اسی ہولڈ کیے ہوئے مال کو وہ کیا کرتے ہیں, وہ زیادہ مہنگے ریٹس کے اندر وہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں. تو دس از کالڈ بلیک مارکیٹنگ, جو کہ انفارچونیٹلی آج ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, بلیک مارکیٹنگ. نیپوٹزم, نیپوٹزم بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ نیپوٹزم ان شارٹ آپ کہہ لیں فیوریٹزم. فیوریٹزم سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ اب جیسے مثال لے لیں کہ کوئی بھی ادارہ ہے, کہیں بھی جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو نیپوٹزم بڑا پایا جاتا ہے, یعنی کہ ہر انسان اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو قائد اعظم نے کیا کہا تھا, یہ نیپوٹزم, یہ فیوریٹزم نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. جو بھی ہونا چاہیے میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے, قابلیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے. جو بھی انسان ڈیزرو کرتا ہے اسے وہ پوسٹ, وہ جگہ, وہ لوکیشن, وہ پوزیشن ملنی چاہیے. تو قائد اعظم نے خاص طور پر ان 3-4 باتوں سے بڑا کہہ لیں قانون بنانے سے پہلے کہہ لیں کہ انفورس کرایا تھا کہ پاکستان میں برائبری نہیں ہونی چاہیے, پاکستان میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے, بلیک مارکیٹنگ نہیں ہونی چاہیے, نیپوٹزم یعنی فیوریٹزم نہیں ہونا چاہیے, اینڈ جابری. جابری سے مراد مینس کہ ڈیزرونگ لوگوں کو جو ہے نا جابس ملنی چاہیے. ڈیزرونگ لوگ یعنی جو جس پوسٹ کے لیے ڈیزرو کرتا ہو اس سے وہ چیز ملنی چاہیے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان ڈیزرو ہی نہیں کرتا لیکن اس کو پاور پر, سورسز پر, صحیح ہے نا, کہہ لیں کہ تعلقات کی بنیاد پر جابس مل جاتی ہیں. تو یہ چیزیں قائد اعظم نے خاص طور پر کانسٹیٹیوشن بنانے سے پہلے تمام ممبر آف پارلیمنٹ کے سامنے رکھی تھی کہ کسی قسم کے ایسے قانون نہیں بننے چاہیے جس میں ان چیزوں کو پرووک ملے, بلکہ قانون ایسا بنانا ہے جس کے اندر برائبری کو ہم نے روکنا ہے, کرپشن کو روکنا ہے, بلیک مارکیٹنگ روکنی ہے, نیپوٹزم روکنا ہے, جابریز روکنی ہے ایز ایولز. کیونکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی برائیاں ہیں دیٹ ہیڈ ٹو بی ایریڈیکیٹڈ, جو ہمیں ہر حال میں کیا کرنی ہے, ہمیں یہاں سے ختم کرنی ہے, سو دیٹ دا نیشن کوڈ پراسپر, تاکہ ہمارا ملک, ہمارا قوم, جو ہمارے لوگ, ہماری نسل جو ہے وہ کیا ہو سکے, ہمارا ملک پراسپر ہو سکے, خوشحال ہو سکے. پھر ایک تصویر آپ کے سامنے ہے. جناح believed in oneness and equality for all and that is how he wanted Pakistan to progress as one. کہتے ہیں کہ جناح بلیوڈ کرتے تھے, یعنی کہ قائد اعظم کا یہ یقین تھا. کس چیز پہ یقین تھا؟ ان وننس, یعنی وہ ایکویلٹی پہ, برابری پہ, اور کہہ لیں کہ ایک ہونے پر بلیو رکھتے تھے, فار آل یعنی سب کے لیے. یعنی قائد اعظم کی سب سے بیس بات یہ تھی, قائد اعظم کے نظریے کی سب سے بیس بات تھی, قائد اعظم نے کبھی مذاہب کے اوپر سیاست نہیں کی, قائد اعظم نے کبھی جو ہے نا مذہب کے اوپر پولیٹکس نہیں کی, قائد اعظم نے کبھی فیوریٹزم نہیں کیا کسی کے ساتھ. اور یہی وجہ شاید آپ نے پڑھا بھی ہو, قائد اعظم کو صرف مسلمان لائک نہیں کرتے تھے بلکہ غیر مسلم, یعنی جب سب کانٹیننٹ ہند تھا تو ہندوز بھی جو ہے وہ بڑا لائک کرتے تھے قائد اعظم کو. اور شاید آپ نے پڑھا بھی ہو کہ قائد اعظم کو ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسیڈر کا رکھا گیا تھا, بنایا گیا تھا. تو قائد اعظم کو سبھی لوگ آلموسٹ جو ہے وہ لائک کرتے تھے, کیونکہ قائد اعظم ایک نظریاتی انسان تھے, ایک آئیڈیولوجیکل انسان تھے, صحیح نا. انہوں نے کبھی بھی کہہ لیں کہ کسی سیکٹ کے اوپر, کسی فرقہ واریت کے اوپر انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی, بلکہ وہ ایک نظریاتی انسان تھے. اور انہوں نے ہمیشہ سب کے رائٹس کے لیے جو ہے بات کی, ہمیشہ ایکویلٹی کے لیے بات کی. لیکن لکھا ہوا بھی ہے کہ جناح بلیوڈ ان وننس اینڈ ایکویلٹی فار آل, یعنی سب کے لیے برابری تھی. انہوں نے بولا بھائی کوئی بھی ہے, کوئی بھی انسان ہے, ایز اے ہیومن بینگ وہ سب کے لیے ایکویلٹی ہونی چاہیے. جیسے اگر آپ نے پڑھا ہوا بھی ہو, البرٹ آئنسٹائن کا بھی شاید آپ نے سنا ہو, اس کے نظریے کے مطابق وہ کہتا تھا کہ ایوری انڈیویجول مسٹ بی ٹریٹڈ ایز این انڈیویجول, یعنی ہر انسان کو ایک انڈیویجول کے طور پر, یعنی ایوری ون شوڈ بی ریسپیکٹڈ ایز این انڈیویجول, ہر انسان کو اس کے بدلے کی عزت ملنی چاہیے. تو یہی بات قائد اعظم بھی کہہ رہے تھے کہ جناح believed in oneness and equality for all and that is how he wanted Pakistan to progress. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہی ایک ریزن ہے, یہی ایک سورس ہے, اگر ہم سب ایکول رہیں گے, ہم سب مل کے چلیں گے, ہم سب کوئی سپیریئر نہیں, کوئی انفیریئر نہیں, بلکہ سارے لوگ برابری کی بنیاد پہ چلیں گے, فیصلے ایمانداری سے ہوں گے, جسٹس ہوگا, ایکویلٹی ہوگی, وننس ہوگی, تو انہوں نے کہا تھا پاکستان کو پروگریس کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, پاکستان ضرور آگے بڑھے گا. آگے کیا لکھتے ہیں, Jinnah also talked about how some people believed that certain terms of division of land were unfair. پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد بھی, اور پاکستان بننے سے پہلے کے دوران میں جب یہ تحریک چل رہی تھی پاکستان بنانے کی, ایک آزاد مسلم ریاست بنانے کی, تو کہہ رہے Jinnah also talked about, قائد اعظم نے وہ والی بات بھی کری
about how some people believe that کہ کس طرح کچھ لوگ یہ یقین رکھتے تھے that certain terms of division of land were unfair کہ پاکستان کا بننا اور ہندوستان کا ٹوٹنا یہ بڑا انفیئر ہے. مطلب لوگ یہ اپنی اپنی رائے تھی پاکستان بننے سے پہلے, اور بہت سارے آپ کو سن کے شاید حیرانگی ہوگی کہ پاکستان بننے سے پہلے بہت سارے مسلم لوگ ایسے تھے جو پاکستان بننے کی مخالفت میں تھے, صحیح ہے نا. تو یہاں پر بھی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جنہوں also talked about how some people believe that certain terms of division of land were unfair. قائد اعظم نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کی یہ جو سب کانٹیننٹ ہند کی جو ڈویژن تھی, جو ڈویژن آف لینڈ تھا, وہ لوگ کہتے تھے بہت سارے کہ بھئی یہ انفیئر ہے, نہیں ہونا چاہیے, ایسا ویسا. مطلب تو قائد اعظم نے ان لوگوں کا ذکر بھی کیا. But he stated that since an agreement had been reached, it was the duty of every citizen to abide by it and live accordingly. پھر قائد اعظم نے کہا لوگ جو بھی کہتے تھے کہ فیئر ہے انفیئر ہے وہ تو خیر بازی کا حصہ ہو گیا, but he stated that. اب قائد اعظم نے کیا بیان دیا, انہوں نے کہا since an agreement had been reached. ہاں جی, تو پھر کیا لکھتے ہیں, but he stated that, یعنی قائد اعظم نے کلیئرلی کہا کیا کہ بھئی لوگ جو بھی کہتے تھے, جو بھی بات کرتے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ پاکستان بننے سے پہلے بھی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یہ جو ٹرمز آف ڈویژنس آف لینڈ ہے وہ انفیئر, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, یوں نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسے ڈویژن نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال قائد اعظم نے کہا جو بھی تھا, بٹ ہی اسٹیٹڈ دیٹ. اب قائد اعظم نے کیا بیان دیا, قائد اعظم نے کہا دیٹ سنس این ایگریمنٹ ہیڈ بین ریچڈ, کہ جب پاکستان بن گیا, ایگریمنٹ ہو گیا, جو ملنا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مل گیا. اٹ واز دا ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. اب جو پاکستان بن گیا, اب جو پاکستان مل گیا ہے, اٹ واز دا ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. اب ہر انسان کی, ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے ٹو ابائڈ بائی اٹ, کہ اب جو مل گیا ہے اسی پہ صبر شکر کرنا ہے, اینڈ لیو اکارڈنگلی, اور ہمیں اسی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. He stated that, قائد اعظم نے مزید کیا کہا, لکھتے ہیں that obviously there were many people who were against the idea of a divided India. کہتے ہیں یہ بات بھی سچ ہے کہ بہت سارے لوگ ہندوستان کو توڑنے یا ڈیوائیڈ کرنے کے خلاف تھے, اور جیسے فرض کر لیں آپ گاندھی کی مثال لے لیں کہ وہ بھی خلاف تھے کہ پاکستان کہہ لیں ہندوستان نہیں ٹوٹنا چاہیے, سب کانٹیننٹ ہند نہیں الگ ہونا چاہیے, لوگ ہمیشہ سے صدیوں سے ساتھ رہ رہے ہیں تو لہٰذا اب کیا پرابلم ہے. تو مطلب سب کے اپنے اپنے ایشوز تھے, لیکن قائد اعظم نے کہا بھائی کہ اب کیا ہے, there were many people who were against the idea of a divided India. بہت سارے لوگ جو تھے وہ ہندوستان کے ڈیوائیڈ ہونے کو, اس آئیڈیا کو بڑا مخالفت کرتے تھے, but a united India could never have prospered. لیکن کہا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ہندوستان یونائٹڈ ہی رہتا, پاکستان اگر نہیں بنتا, could never had prospered, تو کبھی بھی ہندوستان یا سب کانٹیننٹ ہند پراسپیرٹی حاصل نہیں کر سکتا تھا, خوشحال نہیں ہو سکتا تھا. بھائی سیدھی سی بات ہے نا, جتنی بڑی زیادہ پاپولیشن ہوگی, جتنا بڑا ملک ہوگا, جتنی بڑی آبادی ہوگی, اس کو مینیج کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ جب سب کانٹیننٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا, پاکستان الگ ہوا, ہندوستان الگ ہوا, تو ظاہر سی بات ہے آبادی ڈیوائیڈ ہو گئی. جب آبادی ڈیوائیڈ ہوئی تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ ڈیوائیڈ ہو گئی. اب پاکستان کے پاس جو آبادی آئی, پاکستان اس کو مینیج کرنے پہ اپنا کہہ لیں ایفرٹ لگائے گا, ہندوستان کے پاس جو آبادی گئی وہ ہندوستان اس کو مینیج کرنے میں ایفرٹ لگائے گا. تو قائد اعظم کے مطابق کیا تھا, اور یہ بات صحیح بھی تھی, ایک بڑی مطلب عقل کی بات ہے کہ جتنا بڑا کراؤڈ ہوگا اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور جتنا کراؤڈ کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا مینیج کرنا اتنا آسان ہوتا ہے. تو قائد اعظم نے یہی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ مخالفت میں تھے کہ ہندوستان نہیں ڈیوائیڈ ہونا چاہیے, لیکن اگر ہندوستان یونائٹ رہتا تو could never have prospered, تو کبھی بھی شاید اتنا پراسپر نہ ہو پاتا. پھر لکھتے ہیں کیا, قائد اعظم نے اس اسپیچ سے مزید کیا کہا, کہہ رہے ہیں قائد emphasized on the fact that unity and brotherhood was the only way forward for Pakistan. اور قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کو فارورڈ ایک ہی چیز کر سکتی ہے, ایک ہی راستہ ہے جو پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے, اور وہ کیا ہے, یونٹی اینڈ بردرہڈ, یعنی کہ اتحاد اور بردرہڈ. بردرہڈ سے مراد کیا ہوتی ہے, یعنی کہ بھائی چارہ. یہ دو چیزیں ہیں جو پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہیں. پھر لکھا ہوا ہے the people of the newly formed Pakistan had to put their religious, social and political differences aside.
اور قائد اعظم نے بڑا کلیئرلی واضح کرا دا پیپل آف نیولی فارم پاکستان، کہ آج ہم نے جو نیا پاکستان بنایا ہے، صحیح نا، نیا پاکستان سے مراد جو نیا ملک بنا ہے، وجود میں آیا پاکستان، تو کہتے ہیں اس میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے ہیڈ ٹو پٹ دیئر ریلیجنس، ان تمام لوگوں کو اپنے مذاہب کو ایک طرف رکھنا ہے، اپنے سوشل، اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز یعنی معاشی اور سیاسی قسم کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، فرق ہیں، پھڈے ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، کہہ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے اسائڈ رکھنا پڑے گا ٹو ہیلپ دا کنٹری پروگریس ایز ون نیشن، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو پروگریس ملے، آگے بڑھایا جائے، تو کہہ رہے ہیں اس کو ہیلپ کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، ایز ون نیشن۔ اگر پورے پاکستان کے لوگ، چاہے وہ مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، جیوش ہیں، کرسچنز ہیں، پارسیز ہیں، جو بھی پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، اگر وہ سارے کے سارے لوگ اپنے مذہبی مسئلے مسائل، اپنے سیاسی، اپنے سماجی، اپنے سیاسی قسم کے جتنے بھی ڈفرینسز ہیں، ان سب کو ایک سائڈ رکھیں اور ہیلپ دا کنٹری پروگریس ایز ون نیشن، سارے ایک ہو کے پاکستان کو پراسپر بنانے کے لیے ایفرٹ کریں، اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ یہ تھی مزید بات قائد اعظم کی اس اسپیچ کی، اور آگے دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں۔ اور قائد اعظم نے اسی معاملے میں سب سے واضح الفاظ ادا کیے جو آپ سبھی تقریباً پڑھ چکے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ یو آر فری، آپ تمام لوگ آزاد ہیں، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، آپ کسی بھی مذہب سے بلونگ رکھتے ہیں، آپ آزاد ہیں، جائیں اپنے ٹیمپل میں جا کر اپنا جو بھی معاملات ہیں، اپنے مذہبی معاملات ہیں، وہ آپ چلا سکتے ہیں۔ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، اگر آپ مسلمان ہیں تو یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، آپ مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ جائیں، صحیح ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان، اور آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان ایک آزاد ریاست ہے جہاں پر آپ اپنی مرضی سے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، جزا اور سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ فائنلی سب نے کہاں چلے جانا، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ لیکن قائد اعظم نے کلیئرلی کہا کہ ہم کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، یعنی ہر بندہ اپنے مذہبی اعتبار سے آزاد ہے کہ وہ جس مذہب میں رہنا چاہے، جس مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہے، اس پاکستان اسٹیٹ کے اندر وہ آزاد ہے۔ یو میں بلونگ ٹو اینی ریلیجن اور کاسٹ اور کریڈ، آپ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، کسی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ۔ قائد اعظم نے کہا اس کا پاکستان کی اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس کاسٹ سے بلونگ کرتے ہیں، کس کریڈ سے بلونگ کرتے ہیں، کس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں، اس کا پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ قائد اعظم آلسو ٹرمڈ پروونشلزم ایز اے پوائزن، قائد اعظم نے کہا کہ پروونشلزم یعنی کہ جو اپنا اپنا حصہ بنا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اپنی اپنی چار دیواری بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو پروونشلزم ہے، از اے پوائزن، یعنی کہ یہ ایک زہر کی مانند ہے، دیٹ وڈ ہنڈر دا کنٹریز پروگریس، اس سے کیا ہو جاتا ہے، ملک کی پروگریس رک جاتی ہے۔ اف ناٹ ٹیکن کیئر آف سون، اور اگر اس کا خیال نہیں رکھا گیا، اس پہ دھیان نہیں دیا گیا، تو یقیناً کیا ہوگا، پاکستان یا نئی اسٹیٹ کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ نقصان دہ چیز ہے۔ جیسے انفارچونیٹلی آج ہمارے ہیں، صحیح ہے نا، پروونشلزم پایا جاتا ہے آج پاکستان کے اندر، کیونکہ ہر پروونس جو ہے وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، ہر پروونس اپنے مرضی چلا رہا ہے، صحیح ہے نا۔ لیکن قائد اعظم کا نظریہ کیا تھا، قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کیا تھی، وہ نظریہ یہ تھا کہ پورے پاکستان کو ایک جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا یا جو بھی پرائم منسٹر ہوگا، وہ اکیلا جو ہے اس کو آرڈر چلنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر پروونشلزم پایا جاتا ہے، صحیح ہے نا، ہر پروونس جو ہے نا وہ اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ جو پروونشلزم ہے یہ پوائزن ہے، یہ مطلب ایک نقصان دہ چیز ہے، اس سے ملکوں کو ترقی نہیں مل سکتی کبھی بھی۔ تو انہوں نے کہا تھا اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے اس پوری ممبر اسمبلی سے۔ He emphasized that every community had the right to prosper in Pakistan، اور قائد اعظم نے بڑا زور دے کر کہا تھا کہ ہر کمیونٹی، ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر بندہ، ہر قوم، ہر ذات had the right to prosper in پاکستان، ہر انسان کو حق حاصل ہے نا، had the right، سب کا حق بنتا ہے to prosper in پاکستان، کہ وہ خود بھی خوشحال ہو سکتا ہے اور پاکستان کے لیے بھی خوشحالی کے لیے کام کرے گا۔ پھر اس کے علاوہ قائد اعظم نے کیا کہا، کہہ رہے ہیں ایز یو نو، قائد اعظم اس اسپیچ میں کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہسٹری شوز دیٹ ان انگلینڈ کنڈیشن، تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں جو انگلینڈ کی کنڈیشنز تھیں،
सम टाइम अगो यानी कुछ सालों पहले, कुछ सदियों पहले, वर मच वर्स देन दोज प्रिवेलिंग इन इंडिया टुडे। यानी कि अगर आप इंग्लैंड की हालत उठा के देखें सदियों पहलों की या सालों पहले की, तो कह रहे हैं वर मच वर्स देन दोज प्रिवेलिंग इन इंडिया टुडे। आज जो बड़े सगीर हिंद के हालात हैं उससे भी बदतरीन हालात किसके हुआ करते थे? इंग्लैंड के हुआ करते थे। फिर उन्होंने मिसाल क्या दी? द रोमन कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट, यानी कि जो रोमन्स थे उनमें भी दो फिरके पाए जाते थे, एक कैथोलिक्स कहलाते थे और एक प्रोटेस्टेंट कहलाते थे। परसिक्यूटेड ईच अदर, और ये दोनों ही फिरके क्या करते थे? एक दूसरे को गलत साबित करना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करना, एक दूसरे की दुश्मनी करना, इसमें लगे रहते थे, हालांकि एक ही जगह के रहने वाले थे। इवन नाउ देयर आर सम स्टेट्स इन एग्जिस्टेंस, और यहाँ तक कि आज भी कुछ स्टेट्स, कुछ मुल्क ऐसे मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वेयर देयर आर डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हैं, बड़े फ़र्क हैं, बड़े तजाद हैं, लड़ाई झगड़े हैं। मेड एंड बार्स, कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशंस मेड एंड बार्स इम्पोज्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर क्लास, यानी कि आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक पाए जाते हैं, ऐसे स्टेट्स पाई जाती हैं जहाँ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, तजाद हैं, लड़ाइयाँ हैं, फ़र्क हैं, सही ना। बार्स इम्पोज्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर क्लास, यानी कि एक ख़ास क्लास, यानी कि वहीं ऊंच नीच का फ़र्क है, अमीरी गरीबी का फ़र्क है, पावरफुल और कमज़ोर का फ़र्क है। तो कह रहे हैं बहुत सारे मुल्क आज भी ऐसे एग्जिस्ट हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे की क्लास के ख़िलाफ़ जो है ना, पर्टिकुलर क्लास के ख़िलाफ़ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं। जैसे आप फ़र्ज़ कर लें हिंदुस्तान की मिसाल ले लें, वहाँ पे भी कह लें ऊंच नीच का बड़ा फ़र्क है, कह लें ना मजहबी बुनियाद पर भी बड़ा फ़र्क है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ पहले भी तो शायद अब भी हैं यकीनन। तो कायदे आज़म ने ये सारी मिसाल देने के बाद कहा थैंक गॉड कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, वी आर नॉट स्टार्टिंग इन दोज डेज़, कम से कम हम पाकिस्तान को इस फ़िरका वारियत की बुनियाद पे स्टार्ट नहीं कर रहे, बल्कि वी आर स्टार्टिंग इन द डेज़ वेयर देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, बल्कि आज हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को जब पाकिस्तान में रहने वाला हर इंसान बराबर है, इक्वल है, और हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अदर। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक कौम से दूसरे कौम के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी में कोई फ़र्क नहीं है, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन कास्ट और क्रीड एंड अनदर, यानी हमारे यहाँ कोई मजहबी फ़र्क नहीं है, कोई कास्ट सिस्टम का फ़र्क नहीं है, कोई क्रीड का फ़र्क नहीं है। यानी कि ये उस वक्त की बात है जब कायदे आज़म 11 अगस्त को ये डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे यहाँ ये सारी बुराइयाँ पाई जाती हैं जिसके बारे में कायदे आज़म ने वार्न किया था, पहले ही समझाने की कोशिश की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेटली है ऐसा हमारे मुल्क में, अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आगे क्या लिखते हैं कायदे आज़म वो देखते हैं हम लोग। देखें जी, ये तो हमने कर लिया डिस्कस। अब आगे लिखते हैं वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल। कायदे ने कहा आज हम अपने पाकिस्तान को हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं एक बड़े बेसिक फंडामेंटल उसूल की बुनियाद पर, और वो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? दैट वी आर ऑल सिटीजन्स, हम सब इक्वल सिटीजन हैं एंड इक्वल सिटीजन ऑफ वन स्टेट, हम सारे के सारे शहरी हैं और इक्वल शहरी हैं, बराबर के शहरी हैं एक पाकिस्तान के। तो ये मोटो था कायदे आज़म का जो कि कायदे आज़म ने बयान किया। सही है, आगे चलते हैं। Jinnah pointed out that Hindus of Pakistan and Muslims of Pakistan should coexist and help each other, since he believed that religious was a personal affair and one that had little to do with the well-being of a community. कायदे ने वाजे करा, क्योंकि ज़ाहिर जब पाकिस्तान जब बना तो जाहिर सी बात है हिंदूज़ कम्युनिटी भी थी और आज भी, और पाकिस्तान के लोग भी थे, मुसलमान भी थे, और हिंदुस्तान मतलब कह लो मतलब पाकिस्तान के हिंदूज़ भी थे और पाकिस्तान के मुस्लिम्स भी थे, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस भी थे, पाकिस्तान के सिख भी थे, पारसीज़ भी थे, सारे ही मज़ाहिब ऑलमोस्ट यहाँ पर पहले भी एग्जिस्ट करते थे और अब भी एग्जिस्ट करते हैं। सही है ना? ठीक है जी। तो कायदे ने क्या करा? जिन्ना पॉइंटेड आउट, बड़ा वाजे कर दिया दैट हिंदूज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदूज़ हैं, जितने भी मुसलमान हैं पाकिस्तान में रहने वाले, शुड को एग्जिस्ट, सब ने मिलकर एक साथ ही रहना है, एंड हेल्प ईच अदर, और सबको एक दूसरे की मदद करनी है। सिंस ही बिलीव्ड, क्योंकि कायदे आज़म ये यकीन रखते थे दैट रिलीजियस वाज अ पर्सनल अफेयर, जिसका जो भी मजहब है वो उसका ज़ाती मैटर है, एंड वन दैट हैड लिटिल टू डू,
اور ہر انسان نے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ کیا کرنا ہے, ود دا ویل بینگ آف اے کنٹری, ہمیں صرف وہ کام کرنا ہے جو کہ ہمارے ملک کے لیے بہترین ہو, صحیح نا. تو یہ ساری باتیں قائد اعظم نے اپنی اسپیچ کے اندر بیان کی. تو یہ ایک تصویر ہے بڑی یادگار سی پرانی سی قائد اعظم کی, جس میں لکھا ہوا ہے قائد اعظم ود نہرو اینڈ لارڈ ماؤنٹ بیٹن. یعنی قائد اعظم یہ بیٹھے ہوئے رائٹ سائڈ پر وائٹ کوٹ میں, نہرو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ٹوپی لگا کے, اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن بالکل فرنٹ ہو کر بیٹھے ہوئے بلیک ٹائی کے اندر. تو یہ بھی ایک بڑی یادگار فوٹو ہے, کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی وہ بندے تھے جنہوں نے جو ہے نا سارا ایگریمنٹ کرایا تھا, جو یہ سارا پارٹیشن ہوا تھا, اس میں فائنلی اہداف جو تھے وہ ان کے بھی تھے. اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ پاکستان کے تو فرسٹ گورنر جنرل قائد اعظم بنے تھے, لیکن ہندوستان کے فرسٹ گورنر جنرل جو ہے وہ کون بنے تھے, وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنے تھے. اس کی بھی بڑی تاریخ ہے, وہ پھر کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. The presidential address of 11th August 1947 surfaced in the form of a controversy later throughout the years. لیکن بڑی انفارچونیٹ سی باتیں ہیں, بتانا ضروری ہے کہ پریزیڈینشیل ایڈریس آف 11th اگست 1947, یہ جو قائد اعظم کا جو 11 اگست 1947 کی جو اسپیچ تھی, جو ان کا ایک پریزیڈینشیل ایڈریس تھا جو کہ انہوں نے خطاب کیا تھا پہلی آئین ساز اسمبلی سے, تو کہتے ہیں سرفیسڈ ان دا فارم آف اے کنٹروورسی لیٹر تھرو آؤٹ دا ایئر. یعنی بعد میں کچھ سالوں کے بعد اس پر بھی بڑی کنٹروورسی کریٹ کر دی گئی تھی, صحیح ہے نا. مطلب قائد اعظم کو جو ہے نا وہ کچھ اینگل سے جو ہے لوگوں نے غلط ثابت کرنا شروع کر دیا تھا, اور ان کی اسپیچ سے ریلیٹڈ تو کہتے ہیں بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی, بعد میں ہوئی تھی, قائد اعظم کے اس اسپیچ کے کافی سالوں کے بعد ہوئی تھی. دس از بیکاز سرٹن پیپل ور ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ. اور ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی, کیونکہ بہت سارے لوگ انفارچونیٹلی پاکستان میں پائے جاتے تھے. کہہ رہے ہیں دس از بیکاز سرٹن پیپل ور ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ, کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے ان کو قائد اعظم کی باتیں پسند نہیں آتی تھیں, اور وہ تیار نہیں تھے ان تمام حقائق کو ماننے کے لیے دیٹ قائد اعظم ٹاکڈ اباؤٹ, جو قائد اعظم کہا کرتے تھے ریلیجس فریڈم کے بارے میں. کیونکہ قائد اعظم نے کبھی بھی کہہ لیں کہ مذہبی کسی کے اوپر جو ہے نا فورس نہیں کیا. قائد اعظم نے ہمیشہ سے یہ بات سب سے ٹاپ پر رکھی انہوں نے کہ ہر انسان کو ریلیجس فریڈم ہونی چاہیے, اینڈ دا رائٹس آف مائنورٹیز. اور سب سے زیادہ قائد اعظم نے کس کے حقوق کی بات کی, جو مائنورٹیز تھے, صحیح نا. بھائی ظاہر سی بات ہے, ہمیشہ دنیا کا اصول ہے میجورٹی ونس, تو میجورٹی تو ہمیشہ ون کرتی ہے. تو قائد اعظم نے کس کے حقوق کی زیادہ بات کی, خاص طور پر ریلیجس فریڈم کی بات کی, اور مائنورٹیز کے رائٹس کی بات کی. مائنورٹیز میں جو اقلیتیں ہوتی ہیں جو کم تعداد میں پاکستان میں پائے جاتے ہیں, ان دس ہسٹوریکل ایڈریس, یعنی اس خطاب کے اندر قائد اعظم نے خاص طور پر ریلیجس فریڈم اور سارے مائنورٹیز جو ہمارے ملک میں کم تعداد میں لوگ رہتے ہیں یا کم تعداد میں مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, ان کی حقوق کی سب سے زیادہ بات کی تھی قائد اعظم نے. ایز اے کانسیکوینس, اور نتیجہ کیا تھا, دیز مافیاز ٹرائیڈ آلٹرنگ ہز اسپیچ. تو قائد اعظم نے جو باتیں کہیں مذہبی فریڈم کے بارے میں, مائنورٹیز کے حقوق کے بارے میں, تو بہت سارے مافیاز بعد میں ایسے بن گئے جو ان سے اختلاف کرتے تھے قائد اعظم سے. تو انہوں نے قائد اعظم کی جو اسپیچز تھیں ان کو آلٹر کر دیا, یعنی جو اہم پوائنٹس تھے وہ غائب کر دیے اس میں سے, اینڈ ایون ٹرائیڈ ریموونگ اینڈ کمپلیٹلی ایریڈیکیٹنگ اٹ فرام دا آرچیوز آف دا کنٹری. یعنی پاکستان کا جو ایک کہتے ہیں نا تاریخی ورثہ ہوتا ہے, ایک ہسٹری ہوتی ہے, ہسٹوریکل کتابیں ہوتی ہیں, ہسٹوریکل لیٹرز ہوتے ہیں, ہسٹوریکل کہہ لیں ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ جو ہسٹوریکل کہہ لیں ہسٹوریکل قائد اعظم کی کہی ہوئی باتیں, لکھی ہوئی باتیں تھیں. تو وہ جو مافیاز رہے ہیں پاکستان کے اندر, تو انہوں نے کیا کرا, ٹرائیڈ آلٹرنگ ہز اسپیچ, یعنی قائد اعظم کی بہت ساری اسپیچز جو تھیں ان کو رد و بدل کر دیا گیا, اور ایون ٹرائیڈ ریموونگ اینڈ کمپلیٹ ایریڈیکیٹنگ. قائد اعظم کی چیزیں جو تھیں جو اس ٹائم میں انہوں نے لکھی تھیں کہیں تھیں وہ ریموو کر دی گئیں, یا اس کو ایریڈیکیٹ کر دیا گیا, یا اس کو چینج کر دیا گیا, اس میں امٹمنٹ کر دی گئیں. تو مطلب اٹ از ویری انفارچونیٹ دیٹ, بڑی بد نصیبی کی بات ہے, دیٹ اوریجنل ورڈنگ فرام قائد ایڈریس از ویری ریئرلی فاؤنڈ. یعنی قائد اعظم کا جو اوریجنل خطاب تھا, وہ جو اوریجنل ورڈنگ تھی, وہ شاید ہی کہیں ملے ہمیں, ورنہ اس چیز کو مکمل طور پر جو ہے نا وہ غائب کر دیا گیا یا چینج کر دیا گیا یا اس میں امٹمنٹ کر دی گئی, مطلب اس کو ریئل حالت میں رہنے نہیں دیا گیا. کیونکہ قائد اعظم سے بہت سارے لوگ مخالفت بھی کرتے تھے, اور خاص طور پہ جب قائد اعظم نے ریلیجس فریڈم کی بات کری اور مائنورٹیز کے رائٹس کی بات کری, ٹھیک ہے نا, تو بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا, اور اس کی وجہ سے پھر وہ کنٹروورسیز کریٹ ہوئے, وہ ایک لانگ ڈسکشن ہے.
تو بہرحال یہ ہمارا آج کا چیپٹر تھا جو کہ 11 اگست 1947 کے حوالے سے تھا. ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی اگر سوال ہو کیوری ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلی کلاس تک کے لیے، اگلے لیکچرز تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ.